سمندر کی گہرائیوں میں بغیر آکسیجن، بغیر کسی اکوپمنٹ کے 3 دن تک زندہ رہنے والا انسان ایسی جگہ پر سروائیو کرنے والا دنیا کا پہلا اور آخری انسان تھا، جس پر قسمت اتنی مہربان تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں لاکھوں خوفناک جان لیوا جانوروں اور شدید ترین لہروں کے بیچ میں بھی موت اسے نہ ڈھونڈ سکی۔ ہڈن ٹروتھس کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسی مسٹری سے پردہ اٹھانے والے ہیں کہ جس کے ممکن ہونے کا یقین کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ بات ہے 26 مئی 2013 کی، جب ایک ٹگ بوٹ 12 کریو ممبرز اور ایک شیف کے ساتھ سمندر کی لہروں میں اتری ہوئی تھی۔ ٹگ بوٹ کا کام ہوتا ہے سمندر میں پھنسے جہازوں کو مدد فراہم کرنا اور مشکل گھڑی میں اسے کم پانی سے کھینچ نکالنا۔ ٹگ بوٹ میں ایک شیف بھی موجود ہے جس کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ ہیریسن اور جیبا اوکین نام کا یہ شیف کئی سالوں سے اپنی ڈیوٹی اس شپ پر نبھا رہا ہوتا ہے۔ 26 مئی کے اس تاریخ دن پر ٹگ بوٹ میں سوار تمام لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہاں سے 32 کلومیٹر کی دوری پر گلف آف گینی میں ایک آئل ٹینکر شپ پھنس گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ٹگ بوٹ اس کی جانب چل پڑتی ہے۔ آئل ٹینکر شپ کو رسی کی مدد سے کھینچتے ہوئے سمندر سے اٹھنے والی ایک زوردار لہر ایک ہی جھٹکے میں چھوٹی ٹگ بوٹ کو اندر گھسیٹ لیتی ہے۔ آئل ٹینکر سے جڑی ٹگ بوٹ کی رسی کے ہکس ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹگ بوٹ تیزی سے اندر کی طرف ڈوبنا شروع کر دیتی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں کی طرف جاتے ہوئے ان تمام 12 کے 12 کریو ممبرز کے کیبنز جن کو پائریٹ اٹیکس کے ڈر کی وجہ سے لاک کیا گیا تھا، ان میں اب پانی بہت زور و شور سے داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہیریسن اس ٹائم واش روم میں موجود ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے معمول سے چیزیں ہٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ واش روم کے روشن دانوں میں سے پانی اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ پانی اسے بہا کر دوسرے واش روم تک لے جاتا ہے جہاں ایک ایئر پاکٹ موجود ہوتی ہے۔ اس کا پورا جسم پانی میں موجود ہوتا ہے سوائے اس کے سر کے، جو ایئر پاکٹ کی مدد سے اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ دراصل بوٹ اب 30 میٹرز یعنی 100 فیٹ نیچے سمندر کی گہرائی میں آ کر لگتی ہے۔ اب اسے چھوٹے ایئر پاکٹ میں اس کا گزارا ناممکن ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے مزید ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ خود کو محفوظ کرنے کے لیے وہ بوٹ کے اندر موجود پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے اور خوش قسمتی سے اسے بوٹ کے انجینئر کے آفس میں ایک بڑا ایئر پاکٹ مل جاتا ہے جو کہ 1.2 میٹرز بڑا ہوتا ہے۔ اسی وقت اسے اپنے اوپر ایک غیر معمولی شور محسوس ہوتا ہے جو شارکس کے چلانے اور کچھ کھانے کا تھا۔ اسے تب یقین ہو جاتا ہے کہ شارکس اور دیگر سمندری جانور اس کے ساتھیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ شدید خوف اور دکھ کے عالم میں وہ اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار بیٹھ جاتا ہے اور اسے جیسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اسے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک بہتا ہوا میٹرس آتا ہے جس کے اوپر لیٹ کر وہ خود کو ہائپوتھرمیا سے بچا لیتا ہے۔ پھر اسے ایئر پاکٹ میں آکسیجن ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی موت سے صرف 2 گھنٹے پہلے اسے باہر سے آتی ہوئی کچھ روشنیاں محسوس ہوتی ہیں جو ان ڈائیورز کی اکوپمنٹس کی ہوتی ہیں جنہیں سمندر کی گہرائی میں لاشیں اکٹھے کرنے بھیجا گیا تھا۔ ان ڈائیورز کی طرف سے ایئر پاکٹ میں دستک دی جاتی ہے اور ہیریسن کو ایک ڈائیونگ بیل کے اندر بٹھا کر باہر نکالا جاتا ہے۔ ڈائیونگ بیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سڈن پریشر چینج ہونے کی وجہ سے ہیریسن کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، اسی لیے اس کو ڈائیونگ بیل میں بٹھا کر سمندر کے اوپر لایا جاتا ہے اور سمندر کے اوپر لانے کے 2 دن بعد بھی اس کو ڈائیونگ بیل میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا پریشر مینٹین کر سکے اور 2 دن کے بعد وہ اپنی نارمل حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈائیورز کا یہ کہنا تھا کہ ہیریسن کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی کھول نہیں پا رہا تھا اور اس کی باڈی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ڈائیورز نے اس کو ان کی موت کے چند منٹ پہلے بچا لیا تھا اور اس طرح وہ خوش قسمت انسان اپنی موت سے صرف چند منٹ پہلے ہی بچ گیا تھا۔ ہیریسن سمندر کی گہرائیوں میں 3 دن تک سروائیو کرنے والا دنیا کا پہلا اور آخری انسان تھا۔ اس کی حالت نارمل ہونے کے بعد اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ آئندہ سمندر کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی بہت سی دلچسپ ویڈیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل ہڈن ٹروتھ کو سبسکرائب کریں۔